इतना सच बोलने वाला पहला पाकिस्तानी। चलिए वीडियो को देखते हैं क्या कह आने रहा वाली है। नस्ल पे कोई सबसे बड़ा एहसान कर सकते हैं ना, तो वो ये है कि हम उनको बाहर पैदा करें। कश्मीर लेने के लिए हम अपनी फ़ौज को 80% बजट दे रहे हैं और तो कुछ नहीं कर रहे। हम असल में दुश्मन के बच्चों को पढ़ा रहे हैं और अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे। कश्मीर को अपना एक अटूट अंग या हिस्सा मानते हैं तो क्यों नहीं जंग करते? क्यों नहीं करते सर? क्यों नहीं करते बताएं आप? क्यों नहीं छीन लेते उनसे कश्मीर? लेकिन हम ये कभी नहीं करेंगे क्योंकि हमें हर साल बजट लेना है कश्मीर के नाम पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? ज़हीर अब्बास। क्या करते हैं सर आप? सर मैं स्टूडेंट हूँ इधर, स्टूडेंट हैं। क्या स्टडी कर रहे हैं? मैं सीए कर रहा हूँ। सीए कर रहे हैं आप। अच्छा, आज का मेरा आज से टॉपिक ये है कि अगर हम टेलीकॉम इक्विपमेंट्स की बात करें तो भारत आने वाले 3 सालों में पूरी दुनिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बनने जा रहा है। बहैसियत पाकिस्तानी किस तरीके से देखते हैं आप? जिस तरह से हमारी तालीम हमें सिखाती है या जिस तरह से हमारा एक भारत के साथ रिश्ता है, तो मैं तो चाहता हूँ कि यार ये जो जितनी भी प्रोडक्शन है ये फ़ोन्स वगैरह की ये पाकिस्तान में हो। लेकिन अगर पाकिस्तान में ऐसे हालात हैं कि प्रोडक्शन नहीं हो सकती तो वो एक नेबर कंट्री है, अगर उसके साथ हमारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट खुलती है और उधर प्रोडक्शन होती है तो मैं तो ये एक खुश आइंद बात ही समझता हूँ। मौजूदा करंट टाइम के अंदर आप क्या देख रहे हैं कि अगर भारत के साथ हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट ओपन होती है तो उसका ज़्यादा फ़ायदा भारत को होगा या पाकिस्तान को होगा? नहीं, मेरे ख्याल में उसका ज़्यादा फ़ायदा जो है वो पाकिस्तान को ही होगा, क्योंकि जो भारत है वो पहले ही उसकी जो मार्केटिंग है या जो उसने कस्टमर अप्रोचिंग है वो हमसे कहीं ज़्यादा बेहतर है। उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो बाहर पहले ही जा रही हैं। ठीक है। अगर एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था पिछले दिनों कि भारत आने वाले 1-2 सालों में ना जो गाड़ियों की प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल्स की जो प्रोडक्शन है ना, उसमें भी जापान को पछाड़ देगा। पिछाड़ दिया है? हाँ, पिछाड़ दिया है बल्कि। तो मेरे ख्याल में हमें निस्बतन अमेरिका से या दूसरी वेस्टर्न कंट्री से चीज़ें इंपोर्ट करके ज़्यादा महंगी पड़ेंगी। हमने तो इंपोर्ट ही करनी है, तो भारत से इंपोर्ट करने में कदरें सस्ती पड़ेंगी, तो ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान को होगा। मौजूदा करंट टाइम में कितना आगे निकल गया भारत हमसे? अभी मेरे ख्याल में तो ये कंपैरिजन बनता ही नहीं है। राइट टाइम। हाँ, क्योंकि भारत टेलीकम्युनिकेशन में, आईटी में बहुत ही आगे है। टेक्नोलॉजी वाइज भारत बहुत ज़्यादा आगे है, लिहाजा भारत के साथ अभी हमारा जो कंपैरिजन है ना वो बनता ही नहीं है। इधर तो कोई आने के लिए तैयार ही नहीं है। कोई पता नहीं कब हमारा जो कोई ट्रेटर आ जाए वो किसी भी सेटल्ड हुकूमत को गिरा दे, तो हमारा कोई मतलब उनके साथ कंपैरिजन नहीं। अच्छा, आईफोन की अगर बात कर लें तो आईफोन की भी मैन्युफैक्चरिंग पहले चाइना के अंदर हो रही थी, अब वो सारी शिफ्ट कर गई है भारत में। पूरी दुनिया इस टाइम मतलब जो है वो भारत के ऊपर डिपेंड कर रही है। क्या हमें भी अपनी डिपेंडेंसी अब भारत पे शो करनी पड़ेगी आने वाले टाइम में? एक होती है अच्छे की उम्मीद। ठीक है। हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए कि अल्लाह ना करे कि डिपेंडेंसी भारत पर हो, लेकिन जिस तरह के हालात हैं तो उससे तो यही लगता है कि एक दिन हमें उन पे डिपेंडेंसी करनी पड़ेगी। कैसा लगेगा अगर पाकिस्तान भारत के साथ ट्रेड कर रहा हो और भारत ही की करेंसी में कर रहा हो? क्योंकि अब तो सारी कंट्रीज भारत की करेंसी में उनके साथ ट्रेड कर रहे हैं। मैं जिस तरह से मैंने पहले कहा कि हमें तालीम दी जाती है, भारत के साथ जो रिश्ता है वो हमें बताया जाता है, समझाया जाता है, तो अच्छा तो ऑफ कोर्स नहीं लगेगा एज अ पाकिस्तानी, लेकिन सर्वाइवल के लिए अगर हमें करना पड़ता है तो डेफिनेटली करेंगे। अच्छा क्यों नहीं लगेगा? आपको नहीं लगता कि जो कौम तरक्की कर रही है, जो मतलब अपने आप को बिल्ड कर रही है, मतलब या तो हम अपने आप को बिल्ड कर लें या जो कर रहा है उसको अप्रिशिएट करें? या तो आप ऐसा करें ना कि हमारी जो तालीम है वो हमें इस तरह से दें कि वो जो एक खून में हमारे अंसर है दुश्मनी का भारत के साथ, हमें ये ना बताएं कि हमें हमारी 3 जंगें हो चुकी हैं, हमें ये ना बताएं कि कश्मीर हमारा शहर अक से हमें ज़्यादा करीब है और उस पर भारत ने कब्ज़ा किया और एक दिन हमने उसे वापस लेना है। वो मुस्लिम है, हालांकि मुस्लिम तो उधर पाकिस्तान से ज़्यादा हैं, तो हमें ये ना बताएं आप लोग, ये तालीम ना दें, तो हमारा जो ये ख्याल है कि हमें अच्छा नहीं लगेगा तो बाद में अच्छा लगेगा, क्योंकि जो भी तरक्की कर रहा हो उससे जलना नहीं चाहिए। मुझे ये बताएं, कश्मीर लेने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग आजकल के टाइम में?
کشمیر لینے کے لیے ہم اپنی فوج کو 80% بجٹ دے رہے ہیں اور تو کچھ نہیں کر رہے. اور جو گلگت والے اور باقی جو ہمارے صوبے والے اس ٹائم پریشان ہیں, احتجاج ہو رہا ہے وہاں پہ, تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہم جو موجودہ ہمارے پاس ہے اس پہ زیادہ دھیان دینا چاہیے؟ نہیں وہی نا, ہم اصل میں دشمن کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں اور اپنے بچوں کو نہیں پڑھا رہے. تو ظاہر سی بات ہے ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے, جو اپنے مسائل ہیں ان کو حل کرنا چاہیے. یہ جو ہمیں ایک پھکی بیچی جا رہی ہے کہ کشمیر آزاد کر, میری ایک بات سنیں, اگر ہم کشمیر کو اپنا ایک اٹوٹ انگ یا حصہ مانتے ہیں تو کیوں نہیں جنگ کرتے؟ کیوں نہیں کرتے سر؟ کیوں نہیں کرتے بتائیں آپ. ہم اتنا فوج کو اتنا بجٹ دیتے ہیں, ہمارے پاس اٹامک بام ہے, ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کشمیر کو آزاد کروانا ہے, تو ہم کیوں نہیں لڑتے ان سے, کیوں نہیں چھین لیتے ان سے کشمیر؟ لیکن ہم یہ کبھی نہیں کریں گے, کیونکہ ہمیں ہر سال بجٹ لینا ہے کشمیر کے نام پہ. کشمیر پہ مقبوضہ کشمیر کو ہم نے بیچنا ہے عوام کو, اس کے نام پہ ہمیں 5 سال بعد سیاست کرنی ہے, عوام سے ووٹ لینا ہے اور ہمارے اداروں نے بجٹ لینا ہے. سر ہمارے موجودہ پرائم منسٹر یہ جو شہباز شریف صاحب ہیں, وہ یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ بھارت سے ہماری اب تک جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں اس میں زیادہ نقصان پاکستان کو ہی ہوا ہے, بھارت کو نہیں ہوا. یہاں پہ غربت بڑھی ہے, یہاں پہ مہنگائی بڑھی ہے ان جنگوں کی وجہ سے. جی جی بالکل, یہ جو وہ بات کرتے ہیں نا کہ بھارت کو اس کا اس لیے بھی نقصان نہیں ہوا کہ ادھر جنگیں ہوئیں, عوام کا جو اعتماد ہے پاکستان کا وہ فوج کی طرف زیادہ چلا گیا, تو ادھر جو پولیٹیکل سسٹم ہے نا وہ کمزور ہو گیا, بالکل کمزور ہو گیا. پولیسیاں نہ بن سکی, عوام غربت کا شکار ہو گئی, اچھی پولیسیاں نہیں بنی. لیکن ان کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ 3 جنگوں کے, ان کی چائنا کے ساتھ بھی جنگ ہوئی ہے, لیکن اس کے باوجود وہ جو ان کا پولیٹیکل سسٹم ہے وہ مضبوط رہا ہے. ان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے نا وہ کبھی ان کے پولیٹیکل سسٹم پہ حاوی نہیں ہوئی, تو لہٰذا ہمیں زیادہ نقصان ہوا ہے. سر ہم چائنا کو پولیٹیکلی ہمیں زیادہ نقصان ہوا ہے اور اکنامکلی ہمیں زیادہ نقصان ہوا ہے. ظاہر سی بات ہے وہ ایک بڑا دیش ہے, وہ اگر ہمارے جتنا اگر ان کو نقصان ہوتا ہے نا تو وہ ایک بڑا دیش ہے, وہ اس کو کور کر لے گا اور ہمیں زیادہ ٹائم لگے گا کور کرنے کے لیے. تو ہمیں مجھے یہ بتائیں, موجودہ کرنٹ ٹائم میں اگر جنگ ہو جاتی ہے تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ کے پاکستانی لڑیں گے, کیا کریں گے؟ میرے خیال میں جو جنگ ہے نا وہ تو ایک بڑی, جسے ہم جنگ کہتے ہیں نا کہ ایک بڑے پیمانے پہ جنگ ہو, وہ پاسبل نہیں ہے, وہ نہیں ہوگی. لیکن اکنامک وار میں دیکھا جائے تو وہ ننگا نہیں کر دیا بھارت نے پاکستان کو اکنامک وار کے اندر؟ میں کہتا ہوں ننگا کر کے پتہ نہیں کیا کیا کر دیا ہے. وہ ابھی 3-4 نمبر پہ ہے, 5ویں بڑی اکانومی ہے, تیسری بننے جا رہی ہے. بالکل تیسری بننے جا رہی ہے. اس نے جاپان کو پیچھے پچھاڑ دیا ہے, وہ امریکہ کو پیچھے چھوڑنے والے ہیں. اور آپ بات کرتے ہیں پاکستان بمقابلہ بھارت کی, وہ کی اکنامک وار زون پہ. اچھا, میں نیٹ پہ اسکرول کر رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آتی ہے کہ اب آپ ہمارے ساتھ مقابلہ نہ کیا کریں, آپ صومالیہ جو اس طرح کی کنٹریز ہیں ان کے ساتھ اپنا کمپیریزن کیا کریں, کیونکہ اب تو بنگلہ دیش بھی آپ سے آگے نکل گیا. جی جی, وہ اس بات پہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں, ہمیں ان کے ساتھ ابھی کمپیریزن کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. ہاں ہم ان کے ساتھ ایک کمپیریزن کرتے رہیں اور کرتے آئیں گے کہ ہمارے پاس ہماری جو فوج ہے وہ بڑی جوان ہے, بہادر ہے. حالانکہ کوئی ایسا کام ابھی تک دکھتا نہیں ہے کہ ہم بہادری کا جو قصے ہیں وہ لاپتے پھرے, لیکن پھر بھی ہم پاکستانی ہیں, ہماری ہوپس بڑی ہائی. آپ کو کیا لگتا ہے ہم تعداد میں ان سے ہماری فوج کی تعداد ان سے زیادہ ہے کیا؟ آپ جو کہتے ہیں کہ ہماری فوج ہے تو تعداد کی ہے کیا؟ ہمارے پاس کوئی نہ کوئی پھکی ہوتی ہے موجود ہر ٹائم. اچھا, ظاہر سی بات ہے وہ تعداد میں بھی زیادہ ہے اور ان کے پاس ٹیکنالوجی بھی زیادہ ہے, لیکن وہ اب ہمارے پاس پھکی ہے کہ ہم مسلم ہیں, ہم ڈرتے نہیں ہیں, ہم کود جاتے ہیں, وہ کافر ہیں, وہ موت سے ڈرتے ہیں. تو سر 1971 کی جنگ میں کیا ہوا تھا؟ میں دیکھیں اگر مسلمان ہونا ہی کرائیٹیریا ہے تو اگر ہم پرانی جنگوں کی بات کریں, 1971 کی جنگ کی بات کریں تو 93,000 کس نے سرنڈر کیے تھے ہماری سائڈ سے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ہمیں یہ پھکی بیچی جاتی ہے. اچھا, کسی نہ کسی طور پہ ہمیں بھارت سے اوپر دکھانے کے لیے کوئی نہ کوئی پھکی تو بیچنی ہے انہوں نے, تو بس یہ پھکی ہے. ورنہ وہ ہر اعتبار سے ان کی فوج ٹیکنالوجی کے لحاظ سے, نمبر کے لحاظ سے وہ ہم سے کہیں آگے. نہیں, کیا ان کی فوج میں مسلمان نہیں ہیں؟ لیکن میں وہی کہہ رہا ہوں صرف پھکی بیچی جاتی ہے, ورنہ کوئی اس کے فیکٹس کے ساتھ تعلق نہیں ہے. ادھر مسلم ہیں, سکھ ہیں,
ہم سے زیادہ انہوں نے کامیابیاں حاصل کی ہیں. ہم نے آج تک ان کا کچھ نہیں بگاڑا, لیکن 1971 میں انہوں نے ہمارا جو ایک بڑا حصہ ہے وہ ہم سے الگ کروایا. لہٰذا ہم نے ابھی تک کامیابی نہیں حاصل کی. ہم اپنے آپ کو 9ویں بڑی فوج گنتے ہیں, ہر چیز کرتے ہیں, لیکن ابھی تک ہم نے کوئی ایسی کامیابی حاصل کی ایک نہیں. ایسا کنٹری جو ٹیکنیکلی ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہو اور وہ اس کنٹری کے اوپر بات کر رہا ہو جو پوری دنیا جس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو, کیسا سن کے لگتا ہے آپ کو؟ بس ہماری عوام کو مزہ آ رہا ہے, تو وہ ایسی بات کرتے ہیں کہ جس سے عوام کو مزہ آئے, اور جو ہمارے اصل مسائل ہیں اس سے عوام کی جو نظریں ہیں وہ ہٹیں, تو وہ ایسی باتیں پھیلاتے ہیں اور عوام اس پہ لگی ہوئی ہے. صحیح ہے. اینی لاسٹ میسج فرام یور بہاف؟ کیا دے سکتے ہیں, بس یہی ہے کہ یہ حالات ذرا اگر اور ماڑے کہتے ہیں نا کہ میرا یہ خیال ہے, ویسے ہو سکتا ہے کہ یہ خیال صحیح نہ ہو, کہ عرب میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے نا, تو ادھر جو دور تھا وہ تاریخ ترین تھا, جہالت بھری تھی, تاریخ ترین دور تھا. تو ہمیشہ جو چراغ جلتا ہے نا تو وہ وہیں چلتا ہے جہاں تاریخی ہو. میرے خیال میں تو جو ہمارے حالات ہیں نا وہ اور تاریخی کی طرف جائیں گے. ہو سکتا ہے کوئی ایسا رہنما ہوئے, یا پھر عوام جو ہے وہ خود کھڑی ہو جائے, بغاوت کر دے, اور بغاوت کر کے کوئی ایک اسٹیبلشمنٹ بنائے یا حکومت بنائے خود کھڑے ہو کے, پھر ہے حالات تبدیل ہو سکتا ہے. ورنہ آج بھی آپ پوچھیں نا, آدھی عوام کا جو لیڈر ہے وہ نواز شریف ہے. اگر ہماری عوام, آدھی عوام کا, جس میں یوتھ بھی شامل ہے, وہ لیڈر جو پاکستان آ ہی نہیں رہا, جو پاکستان آ ہی نہیں رہا, اور جس پہ باقاعدہ ججمنٹ ہے کہ یہ چور ہے, بھاگا ہوا ہے, وہ ابھی آپ ادھر 10 بندوں سے پوچھیں گے نا تو 5 بندوں کا جو لیڈر ہوگا نا وہ نواز شریف ہوگا. تو آپ اندازہ کریں کہ ایسی قوم جو ایک چور کو, جو ایک بھاگا ہوا ہے, اس کو لیڈر تصور کرتی ہے, اور اس میں صرف ہمارے پرانے لوگ نہیں ہیں, یوتھ بھی شامل ہے. تو آپ مجھ سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے کیا امید ہو سکتی ہے کہ پاکستان ترقی کرے گا, یہ حالات بہتر ہو جائے. ہم تو بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ اگر اسباب بنتے ہیں تو یہ کنٹری چھوڑیں اور جائیں. میں سخت خلاف ہوتا تھا, یہ جو باہر چلے جاتے ہیں نا, سخت خلاف تھا پہلے, لیکن ابھی حالات دیکھ کے اندازہ لگا کہ ابھی اگر ہم آنے والی نسل پہ کوئی سب سے بڑا احسان کر سکتے ہیں نا تو وہ یہ ہے کہ ہم ان کو باہر پیدا کریں. بہت بڑی سٹیٹمنٹ کہہ رہے ہیں آپ. یہ سٹیٹمنٹ حقیقت پہ منبی ہے, یہ بالکل صحیح کہہ رہا ہوں کہ یہ سب سے بڑا آنے والی نسل پہ احسان ہوگا کہ ہم ان کو باہر پیدا کر کے چھوڑ دیں. ان کی جو اسٹیٹ ہیں وہ اتنی ویلفیئر ہیں کہ وہ سنبھال لیں گی. وہاں پہ جو بچوں کو یتیم خانوں میں جو سہولیات میسر ہے نا, وہاں ایک مڈل کلاس, ادھر مڈل کلاس شہری اور بچوں کو وہ سہولیات میسر نہیں ہیں, تو وہاں پہ چھوڑ دینا ہی ان کو بڑا احسان ہوگا. چلیں, تھینک یو سو مچ سر.